بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کورس کے بارے میں سورۃ فاتحہ، رکوع اور قوما کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے چند ویڈیوز بنائے ہیں۔ آج جو ویڈیو ہے وہ سورۃ فاتحہ، رکوع اور قیام قوما کے بارے میں ہے، تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، آپ خود بھی سن لے اور اپنے بچوں کو یہ نماز سکھائے۔ اور ابھی تک جس نے بھی یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ آپ کے سبسکرائب سے یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اور ہم نے ایک سال ہو گئے کہ ہم نے یہ چینل بنایا ہے، لیکن ابھی تک یہ 60 سبسکرائبر ہے، لہٰذا ایک ہفتے میں یہ 1000 کے اوپر کر لے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور یہ ہمارا چینل بھی آگے ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ برائے مہربانی ہمارا یہ ویڈیو سن لیں اور چینل سبسکرائب کریں، جزاکم اللہ۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ سورۃ فاتحہ جب ہم نیت باندھ لیں تکبیر تحریمہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا ترجمہ بھی ایک بار سن لے، وہ بھی ضروری ہے کہ وہ آپ یاد کریں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزی جزا یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر عذاب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب قرآن کی تلاوت کے آداب کیا ہے؟ نمبر 1، باوضو ہو کر تلاوت کرنا، یعنی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اب جب تلاوت کرتے ہو تو وضو کے ساتھ تلاوت شروع کرنا، یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے لیے ضروری وضو ہے تو آپ وضو کر لیں پہلے۔ پھر دوسرا، قبلہ رخ بیٹھنا۔ نمبر 3، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 4، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 6، معانی و ترجمے پر غور کرنا۔ آپ جب نماز پڑھتے ہو اور آپ تلاوت کرتے ہو تو اس کے ترجمے پر غور کرنا۔ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت، یعنی نماز میں جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو فرض نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 2، سورۃ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 آیتیں یا ایک مکمل سورت پڑھنا واجب ہے، یعنی ایک مکمل سورت پڑھنا واجب ہے، یعنی 3 چھوٹے آیت یا ایک بڑا آیت یا ایک مکمل سورت، یعنی قل اعوذ برب الفلق، سورۃ اخلاص، قل اعوذ برب الناس، یہ ایسی صورت ہے۔ امام اور مقتدی کے مسائل کیا ہیں؟ امام اونچی آواز سے جہری نماز میں تلاوت کرے، یعنی جہری نماز میں اونچی آواز سے تلاوت کرے۔ مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی صرف خاموشی اختیار کرے گا، خاموش ہوں گے۔ تنہا نماز پڑھنے والا انفرادی نماز میں خود سورۃ فاتحہ اور سورت ملائے، یعنی ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے گا، سورۃ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھیں گے۔ اب ہم رکوع کے بارے میں بات کریں گے۔ رکوع نماز کا اہم رکن ہے۔ رکوع کا معنی عربی میں رکوع کے معنی ہے جھکنا، یعنی رکوع کا معنی ہے جھکنا۔
نماز میں رکوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کمر کو اتنا جھکانا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر آ جائے، یعنی کمر کو اتنا جھکانا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر آ جائے۔ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قیام میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد امام یا نمازی کہے اللہ اکبر، پھر کمر سیدھی کر کے جھک جائے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، انگلیاں کھلی ہوئی ہو، کمر اور سر بالکل سیدھی لکیر میں ہو، نظر قدموں کی طرف رہے، سکون و اطمینان کے ساتھ رکوع کرے۔ رکوع کی تسبیحات کیا ہے؟ رکوع میں کم از کم 3 بار یا یہ پڑھنا سنت ہے، یعنی سبحان ربی العظیم، اس کا معنی ہے میرا رب عظمت والا ہے، پاک ہے۔ زیادہ بار پڑھنا بھی جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 3 سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ رکوع کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رکوع کے بارے میں احادیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ رکوع میں جا کر سکون و اطمینان سے نہ ٹھہرے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ رکوع کی مسائل کیا ہے؟ رکوع نمبر 1، رکوع کرنا نماز کا فرض رکن ہے، بغیر رکوع کے نماز نہیں ہوتی، رکوع فرض ہے۔ نمبر 2، رکوع میں صرف جھکنا کافی نہیں بلکہ سکون و اطمینان ضروری ہے، یعنی جھکنا کافی نہیں ہے، اطمینان اور سکون ضروری ہے۔ نمبر 3، رکوع میں کمر اور سر ایک سیدھا میں ہونا چاہیے، یعنی کمر اور سر دونوں ایک برابر ہوں۔ نمبر 4، رکوع کے بعد قوما یعنی سیدھا کھڑا ہونا بھی واجب ہے۔ تو یہ رکوع کا مسائل تھے۔ اب ہم قوما کے بارے میں بیان کریں گے۔ قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ قوما ہے۔ قوما کا معنی ہے، قوما کا مطلب کیا ہے؟ تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یعنی رکوع سے اٹھتے وقت سیدھا کھڑا ہونا اور پورا بدن سکون میں آ جانا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ قوما کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع سے اٹھتے وقت کہا جائے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جو اس کی حمد کرے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ۔ نمبر 2، پھر سیدھا کھڑے ہو کر کہا جائے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ کمر بالکل سیدھی ہو، جھکاؤ یا ٹیڑھا پن نہ ہو، دونوں ہاتھ پہلو کے ساتھ لٹکے رہے، احناف کے نزدیک۔ قوما کی اہمیت کیا ہے؟ قوما نماز کا واجب رکن ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا جلدی جھٹک کر سجدے میں چلے جانا نماز کو ناقص بنا دیتا ہے، یعنی رکوع کو قوما یہ واجب ہے، اگر کسی نے قوما نہیں کیا تو اس پر دوبارہ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بار بار نماز دہرانے کا حکم دیا کیونکہ وہ رکوع و قوما میں سکون نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ آ جائے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ قوما کے مسائل کیا ہے؟ نمبر 1، رکوع کے بعد قوما کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی سیدھا کھڑا ہوئے بغیر فوراً سجدے میں چلا جائے تو نماز ناقص ہوگی اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 3، قوما میں ہاتھ اٹھانا صرف شوافع و حنابلہ کے نزدیک ہے، احناف کی نزدیک نہیں، یعنی وہ رفع الیدین کرنا یہ احناف کی نزدیک نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے نماز کورس کا 4 نمبر سبق تک پڑھایا۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، قیام و قرات،
اور رکوع اور قوما، یہ 4 سبقیں ہم نے پڑھائی، آپ یہ یاد کر لیں اور دوسروں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔